السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا کیس آج ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ میں آگے نہیں چل سکا۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ خان صاحب کی فیملی وہاں پہ کچھ بات کرنا چاہتی تھی لیکن عدالت نے ان کو اجازت نہیں دی۔ وہاں پہ وہ کیا بات کرنا چاہتے تھے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتوں کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے۔ پہلی خبر، سینئر صحافی اور نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب کو صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے اور سرکاری نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری خبر جناب، اگر آپ سوچ رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مریم بیوی کا کل جاپان میں دن کیسے گزرا، تو آج صبح کا اخبار جا کے آپ نے شاید نہ خریدا ہو، اس کو خریدیں۔ اس میں عوامی پیسے سے اشتہار دیا گیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کا جاپان میں ایک مصروف ترین دن، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں باقاعدہ، جس طرح پریس ریلیز میں بتایا جاتا ہے۔ یہ چیز تو خبر میں بھی آ سکتی تھی لیکن عوامی پیسے سے اشتہار دینے کا مقصد شاید یہ ہو تاکہ عوام زیادہ سنجیدگی سے لے اور پتہ چلے، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کتنی عوام کی خدمت کی جا رہی ہے۔ سو کل بھی اخبارات میں اشتہارات دیے گئے تھے، آج بھی اخبارات میں اشتہارات آئے ہیں، ابھی دورہ چل رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ کتنا کامیاب دورہ جا رہا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اسی صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں جس میں اس وقت 10 ملین سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں کیونکہ ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ کوئی بچہ فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کوئی ورک شاپ میں کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی معاشی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو بچوں کی حالت ہے ملک میں وہ بھی ہمارے سامنے۔ ایک ایسا صوبہ کہ جہاں پہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 10 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، کیا وہاں پہ عوامی پیسہ اس طرح اشتہارات پہ خرچ ہونا چاہیے؟ ایک ایسا ملک جہاں پہ 45% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، لوگوں کے پاس مناسب خوراک نہیں ہے کھانے کو، اپنے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے، کیا وہاں پہ ایسے پیسہ خرچ ہونا چاہیے؟ ویسے ہی میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی اور اس ٹویٹ کے اوپر کسی نے کوشچن کر دیا گراک سے، اس کو ٹیگ کر کے۔ گراک آپ کو پتا ہے مصنوعی ذہانت ہے، کہ کیا یہ جو اطہر کاظمی صاحب نے لکھا ہوا ہے یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا جی بالکل درست ہے، یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے، 10 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ باقی جو اس نے پبلک ریسورسز کی بات کی اطہر نے، وہ اس کی ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے حکومت سمجھتی ہے کہ ایسے ہی عوامی پیسہ خرچ ہونا چاہیے۔ تو یہ جناب صوبے کی حالت ہے اور یہ ایسے صوبے کے فنڈز استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، یہ بھی پنجاب کی ایک ویڈیو ہے، یہ کوئی پولیس افسر ہیں، وہ گاڑی سے نکل رہی ہیں اور باقاعدہ اس طرح کی آپ کو بہت ساری تصاویر نظر آئیں گی، بہت ساری ویڈیوز ٹک ٹاک کے اوپر نظر آئیں گی کہ جہاں پہ پولیس افسران جا رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے افسران جا رہے ہیں۔ یہ سندھ میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، یہ خیبر پختونخوا میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، یہ بلوچستان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ کیا ایک ایسا ملک جو IMF سے پیسے لے کے اپنا گزارا کرتا ہے، جہاں پہ 45% بچے جس ملک میں سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جہاں پہ صرف ایک صوبے کے اندر 1 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، ویسے پورے ملک کے اندر 2.5-3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، وہاں پہ پولیس افسران کو ایسی گاڑیاں کیوں دی گئی ہیں؟ اتنے یہ پٹرول کا خرچہ، یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی بیوروکریٹس کو ایسی مراد دی گئی ہوں؟ پر اینی وے، عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، قرضہ ہم پوری دنیا سے لیتے ہیں اور ایسے ہمارے افسر شاہی جو ہے وہ ایسے عیاشی کر رہی ہے۔ اور یہ کسی ایک دور کی بات نہیں ہے، ہر دور میں ہی ایسا ہوتا ہے، چاہے PTI کی حکومت ہو، چاہے کسی اور کی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، یہی کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جناب یہ DC صاحب کا گھر ہے، یہ AC صاحب کا گھر ہے، یہ فلانے صاحب کا گھر ہے، یہ فلانے صاحب کی گاڑی ہے۔ کیوں بھائی، کیوں ان کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں؟ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دنیا کے کس ملک میں آپ بتا دیں؟ سوئٹزرلینڈ میں کبھی آپ نے سنا کہ یہ DC کا گھر ہے؟ یہ DC صاحب گاڑی پہ آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹک ٹاک بن رہی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پہ اتنی بھوک ننگ بھی ہے۔ اور یہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ کسی اس ایک افسر کی بات نہیں ہے، آئی ڈونٹ ایون نو کہ یہ افسر کون ہے۔ یہ اوور آل کلچر کی بات ہو رہی ہے جو ہر حکومت میں ہر دور میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا یہ کلچر ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا اتنی ہماری مالی استطاعت ہے ہمارے ملک کی کہ یہ ساری عیاشیاں ہم افورڈ کر سکیں؟ اچھا جی، عمران خان صاحب کی ضمانتوں کا کیس آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہوا تھا لیکن کیس آگے نہیں چل سکا۔ نون لیگ کے رہنما جناب، ان کی پچھلے دنوں آپ نے کافی تصاویر وغیرہ دیکھی ہوں گی، کبھی اسحاق ڈار کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کسی اور صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، پرویز سندیلا صاحب، انہوں نے خبر دی کہ عمران خان کے وکیل نے خان کی ضمانت منسوخ کرا دی، آج ہو جانی تھی، کہتا ہے طبیعت خراب ہے، عدالت آیا ہی نہیں۔ یہ بڑے سنجیدہ رہنما ہیں نون لیگ کے۔
اب ہوا یہ کہ آج جو پروسیکیوٹر تھا وہ نہیں آیا، اس نے کہا جی اس کا پیٹ خراب ہو گیا، فوڈ پوائزننگ ان کو ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے معزز عدالت کو کہا گیا، چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا کہ جی اگلے ہفتے تک کا ٹائم دے دیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں جناب، کل پھر ہم سماعت کریں گے، یعنی آج سماعت نہیں ہو سکی، اب کل جمعرات کے روز یہ سماعت ہوگی۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ کیا یہ رویہ مناسب ہے، اس کیس کو اتنا لٹکایا جا رہا ہے، کم از کم ہمیں دلائل دینے کا موقع دے دیا جائے۔ وہ بھی ان کو نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کے وکیل نے پہلے دلائل دیے تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں رکھ دیں گے۔ اب شاید عدالت کا دل ہے کہ پہلے پروسیکیوٹر کچھ بولے، اور جو اس میں کمال کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، میرے خیال میں جب وہاں پہ کوسچن ریز ہوگا تو عمران خان صاحب کے وکیل کو شاید بہت ساری چیزوں کا ذکر کرنے کا موقع ہی نہ ملے اور پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے۔ پر آج انفارچونیٹلی یہ معاملہ آگے نہیں چل سکا۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کی فیملی نے اجازت مانگی، وکیل نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، تو معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فیملی کو عدالت میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب وہاں پہ فیملی نے کیا بات کرنی تھی یہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ بات کرنا چاہتی تھی، جو عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جاتی، جیل کے اندر ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، ان کا طبی معائنہ نہیں کروایا جا رہا۔ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، جب یہ ان کی بہنیں ان سے ملنے جاتی ہیں ان کو جیسے وہاں پہ تنگ کیا جاتا ہے، کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، پھر ان کے ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر علیمہ خان صاحبہ معزز چیف جسٹس صاحب کے سامنے کرنا چاہتی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی شاید آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، تو معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ وکیل ہی بات کریں گے، فیملی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور علیمہ خان صاحبہ کو وہ اجازت نہیں دی گئی۔ کل بھی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی، آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اب کل پھر اگین ملاقات کا دن ہے، دیکھتے ہیں کہ کل ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ علی بخاری صاحب سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی اور کچھ باتیں پھر انہوں نے باہر آ کے بتائی تھیں۔ اچھا، ایک طرف عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس آگے نہیں بڑھ سکا اور بات کل تک چلی گئی ہے، دوسری جانب جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی بھی ضمانت کا کیس جناب وہ اٹک گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر تیمور ملک صاحب، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیل کی ہیئرنگ تھی وہ آج ہونی تھی، لیکن وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جی جو مقدمے کا ریکارڈ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کی وجہ سے سپریم کورٹ گیا ہوا ہے، لہٰذا وہ ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو آگے تک بڑھایا جائے، یعنی اگلی کوئی ڈیٹ دی جائے۔ تو لاہور کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے 28 ستمبر تک کیس کو ایڈجرن کر دیا۔ اب 3 سملر کیسز میں شاہ صاحب کی جو ہے وہ ایکوٹ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے رہائی کو لٹکانے کے لیے 28 ستمبر کی ڈیٹ ڈال دی گئی۔ یہ ایک انتہائی حیران کن چیز ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ٹرائل سے بری ہو چکے ہیں، لیکن دہشت گردی کی عدالت نے ان کی جو ضمانت کا معاملہ ہے جس کو بڑے ارجنٹ بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے اس کو 28 ستمبر کی ڈیٹ ڈال دی ہے، اور کہا یہ گیا کہ جی وہ ریکارڈ گیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آج وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کچھ پولیس افسران بھی آئے ہوئے تھے پنجاب پولیس کے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پہ وہ افسران ہیں جنہوں نے وہ جو یہ جو سارے کیس چلے 9 مئی کے حوالے سے ان میں گواہیاں دی ہیں۔ اب اللہ عالم یہ وہ افسران تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ بھی کافی زیادہ ان کی گفتگو بھی سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ لوگ شیئر کرتے رہے۔ اس میں ایک پولیس والا کہہ رہا تھا کہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ ادھر چھپا ہوا تھا پولیس والا تو ادھر چھپا ہوا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی والا کون سا سچ بولتا ہے، میرے سامنے لے کے آئے۔ تو وہ بات ایسے کر رہے تھے کہ جیسے وہ گواہ نہیں ہے، وہ کوئی پارٹی ہے اس کے اندر۔ گواہ جو ہوتا ہے وہ تو دیکھیں نا ایک گواہی دیتا ہے، وہ پارٹی نہیں ہوتا، وہ ایک گواہی دیتا ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو لوگ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں وہی گواہ بنے ہوئے اور معزز عدالتیں ان کی گواہی مان بھی رہی ہیں۔ یقیناً پھر اس میں کوئی نہ کوئی آئینی نقطہ ہوگا، اور جب وہ آگے عدالتوں میں اٹھے گا تو پھر معزز جو بھی عدالت ہے وہ اس کو دیکھ لے گی۔ اچھا جی، پاکستان جو LNG کی ڈیل ہے قطر کے ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں، ٹریبیون اس کو رپورٹ کر رہا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ انڈسٹری سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، اور جو پاور کی ڈیمانڈ ہے، یعنی جو ایندھن کی ڈیمانڈ ہے، جو لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے ایندھن، اس لیے کہ اگر انڈسٹری چل رہی ہو تو زیادہ گیس استعمال ہوگی، زیادہ بجلی استعمال ہوگی، انڈسٹری چل ہی نہیں رہی، انڈسٹری میں سلمپ آیا ہوا ہے۔ تو اب پاکستان قطر سے کہہ رہا ہے کہ جناب اتنی گیس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، ویسے ایک زمانے میں LNG اور وہ ٹر کر کے اس پہ پروگرام ہوتے تھے صبح سے شام تک، اب کوئی بھی LNG کا اس طرح ذکر نہیں کرتا، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ LNG جو آ رہی ہے وہ بھی ہمیں زیادہ پڑ رہی ہے کیونکہ انڈسٹری کا سلمپ آ گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا جناب، یہ ایکسپریس ٹریبیون اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے قطر سے کہ بھائی اتنی اب گیس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری تو انڈسٹری بیٹھی بھی ہے۔
اچھا جی، رانا ثناءاللہ صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے سینٹ کا نون لیگ کی جانب سے. اعجاز چودھری صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے اسی سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اعجاز چودھری صاحب کی اہلیہ کو ٹکٹ دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف الیکشن ہونے مختلف جگہوں کے اوپر ضمنی انتخابات، اس میں بھی اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ حصہ لیں گے. اب ایک طرح سے یہ رائے قائم ہو رہی ہے جماعت کے اندر. خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں، مشاورت کریں، اور عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان حلقوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی. ادھر جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی جو ضمنی انتخابات کا شیڈیول ہے اس کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق رائے حسن نواز، زرتاج گل اور رائے مرتضی اقبال کی نااہلی کے باعث جو سیٹیں خالی ہوئی تھیں این اے 143، این اے 185 ڈی جی خان اور پی پی 203 سائیوال، وہاں پہ انتخابات ہوں گے. اور تینوں حلقوں کے ریٹرننگ جو افسران ہیں وہ جناب بتایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ سے لیے جائیں گے، اور غالباً یہ اکتوبر میں وہاں پہ انتخابات ہوں گے اور ریٹرننگ افسران انتظامیہ سے لیے جائیں گے. آپ کو پتا ہے غیر جانبدار انتظامیہ سے ریٹرننگ افسران ہوں گے تو غیر جانبدار وہاں پہ الیکشنز ہوں گے. لیکن ان حلقوں کے اندر الیکشن لڑنا جو ہے وہ نون لیگ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ این اے 129 وہ جو حلقہ ہے وہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. ادروائز ترقی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، بڑے مصروف دن گزر رہے ہیں جاپان کے اندر، عوامی پیسے سے اشتہارات بھی دیے جا رہے ہیں. ویسے جو عوام کتنی مطمئن ہے، کوئی بھی شخص مائک اٹھا کے نکل جائے 300 لوگوں سے آپ بات کریں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نظر سے اور کس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو 300 کے 300 لوگ مطمئن نظر آئیں گے. اس وقت جس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں نا، نون لیگ کے دانشور کہہ رہے ہیں جی 10 سالوں میں پاکستان جاپان سے آگے نکل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری اس طرح کی خبریں شیئر کی جاتی ہیں. آج ویسے ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے بھی ایک تصویر شیئر کی ہوئی تھی اور بتایا ہوا تھا کہ جناب جاپان کے وزیر خارجہ سے مریم نواز صاحبہ کی ملاقات. اب وہ وزیر خارجہ نہیں ہیں، وہ وزارت خارجہ کے اندر ایک منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ان کے کوئی اور ہیں. اینی وے یہ پھر بھی تھوڑا سا قریب تر ان کا اندازہ تھا. جو پرویز سندیلا صاحب نے تو کہا کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہی آج نہیں آئے. تو اس ماحول کے اندر اتنی خبر جو ہے میرے خیال میں نون لیگ کی طرف سے اگر کوئی آتی ہے تو اس میں تو پھر آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے، اور تھوڑی سی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے. ویسے مریم بی بی کا جو دورہ وہاں پہ چل رہا ہے، ہونڈا کے بھی کسی افسر سے ملاقات ہوئی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک ہونڈا والے صاحب ہیں اور باقی یہ آگے پیچھے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے یہاں سے وفد گیا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی محنت کر رہے ہیں اور کتنا مصروف دن ان لوگوں کا وہاں پہ گزر رہا ہے کہ وہاں پہ کبھی ایک جگہ پہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے، کبھی دوسری جگہ پہ ان لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے. اور یقیناً ان ملاقاتوں کی وجہ سے اگلے 10 سال میں پنجاب جو ہے وہ جاپان کو پیچھے چھوڑ جائے گا. آج آپ تاریخ نوٹ کر لیں، 2025 میں ہم 2035 میں جاپان سے لوگ یہاں پہ آئے ہوں گے. ایسے ہی میں ایک ولاگ بنا رہا ہوں گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ جاپان سے وفد آیا ہوا ہے اور وہ اس وقت پنجاب کے مختلف محکموں کا دورہ کر رہے ہیں. ابھی محکمہ پٹوار سے نکلے ہیں، ابھی محکمہ مال کے اندر چلے گئے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، ابھی وہ محکمہ صحت کو دیکھنے جا رہے ہیں، ابھی وہ پنجاب پولیس کو دیکھیں گے، اور ادھر ہی لاہور کی جو بندرگاہ ہے وہاں پہ جاپان کا کوئی چیف منسٹر کھڑا ہوگا اور وہ راوی کے پل کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوگا، اور وہ ساری چیزیں اگلے دن جاپان کے نیوز پیپرز میں چھپی ہوں گی. تو 10 سالوں کی بات ہے، 2035 میں آپ دیکھ لیجئے گا اور یہی صورتحال ہوگی. مجھے تو پورا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اچھا جی، ڈان کی آج خبر ہے کہ اگر آپ کراچی ڈی ایچ اے میں رہنا چاہتے ہیں تو وانٹ ٹو لیو ان ڈی ایچ اے بائی اے بوٹ. انہوں نے بتایا کہ کراچی ڈی ایچ اے کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. پورے کراچی کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ اب آپ کو ایک کشتی کی ضرورت ہے اگر آپ اس ایریے میں رہتے ہو. جس طرح کے ویژولز ہم نے کراچی سے دیکھیں کہ بھائی ادھر تک پانی کھڑا ہے، وہ کوئی حیرت انگیزی قسم کے ویژولز تھے. پر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اگر آپ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک کشتی خرید لیں. آئیڈیا برا نہیں ہے، ہر کسی کو ایک کشتی خرید کے رکھنی چاہیے، اسپیشلی کراچی میں. تو عمران خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کو سینٹ میں اور محمود اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کر دیا. میرے خیال میں اچھی چوائس ہے. محمود اچکزئی صاحب کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، پرانے سیزن پولیٹیشین ہیں. اس وقت جو تحریک انصاف کا اپنا بیانیہ ہے اس میں تو کافی زیادہ آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف فالس فلیگ ہوا، 9 مئی کا جھوٹا آپریشن کیا گیا، وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. دوسری طرف آج میں بیرسٹر گور صاحب کو سن رہا تھا، بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے کہ جی غلطی تو ہم سے ہوئی ہے اور 9 مئی کو ہم سے غلطی ہوئی ہے
اور وہ قصور اس میں ہمارا ہے. تو ایک طرف تحریک انصاف ایک بات کرتی ہے, دوسری طرف ان کے جو چیئرمین باہر ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب شیر افضل مروت صاحب کو نکالتے ہیں, شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کے اوپر. اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ پھر رہے ہیں. کوئی صحافی جو ہے وہ کوئی الزام لگاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر کہتا ہے کہ جناب یہ ایسا ہے تو ویسا ہے. دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اندر سے جو بات کرتے ہیں کیا وہ کسی جاپانی زبان میں بات کر رہے ہیں جو باہر بیرسٹر گور کو سمجھ نہیں آتی ہے یا ان کی دیگر لیڈرشپ کو سمجھ نہیں آتی. تو وہ کنفیوژن سی نظر آتی ہے. ایک طرف سے بتایا گیا جی کہ یہ شیر افضل مروت صاحب جماعت کا حصہ نہیں ہے, دوسری طرف بیرسٹر گور صاحب ان کو ساتھ لے لے کے پورے خیبر پختونخوا میں پھر رہے ہیں. تو وہ کافی زیادہ کنفیوژن ہے. اس ساری کنفیوژن کے اندر میرے خیال میں اگر محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہتر ڈیسیجن ہے, اس لیے کہ سیاسی اعتبار سے آپ دیگر لوگوں کو بھی اگر ساتھ لے کے چلیں گے تو اس سے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. اور باقی سینٹ کے اندر اعظم سواتی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شبلی فراز صاحب کو نائل قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ سیٹ بھی خالی تھی. تو اب اعظم سواتی صاحب یہ ذمہ داریاں وہاں پہ نبھائیں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.